رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ بندہ خلوت میں بیٹھے اور اپنے دماغ کی اسکرین پر اپنی زندگی کی فلم چلائے اور پھر دیکھے کہ اس نے کیا کیا جرائم کیے ہیں، کیا کیا گناہ کیے ہیں، رب کے کن کن احکام کو توڑا ہے، اللہ کے رسول کے کن فرامین کو توڑا ہے، بندوں کے کن حقوق کو پامال کیا ہے، تو سب سے پہلے اس کا اعتراف کرے، جس کو قانون کی زبان میں کنفیشن کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان العبد اذا اعترف ذنبہ ثم تاب فقد تاب اللہ علیہ، کہ جب بندہ اپنے آپ کو اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب کے حضور پیش کر کے اپنے گناہوں کا تصور کر کے ان کا اعتراف کرتا ہے، ان کا اقرار کرتا ہے کہ مولا یہ مجھ سے نافرمانیاں ہو گئی ہیں، اور پھر توبہ کرتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ تو پہلا اسٹیج توبہ کا اعتراف گناہ ہے، اعتراف جرم ہے، اقرار جرم ہے اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب کے حضور۔ اس کے بعد حدیث میں فرمایا کہ دوسرا درجہ ندامت ہے، شرمندہ ہونا ہے، پشیمان ہونا ہے، شرمسار ہونا ہے اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب کے حضور کہ میں شرمندہ ہوں کہ میں نے یہ جرائم کیے، یہ کوتاہیاں کی، یہ جرم کیا۔ تو جو اعتراف گناہ کر کے اپنے رب کے حضور اس پر نادم ہو جائے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان ندم توبۃ، کہ گناہوں پر شرمندہ ہونا یہ روح توبہ ہے، یہ حقیقت توبہ ہے، یہ جوہر توبہ ہے، یہ توبہ کی معنویت ہے۔ تو جب بندہ گناہوں کا اعتراف کر لے، پھر ان پر اللہ کی بارگاہ میں نادم ہو جائے، تو حضرت سعد بن معاذ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو رب کریم قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے مومنو تم اللہ کی بارگاہ میں توبۃ النصوح کرو، خالص توبہ کرو، سچی اور پکی توبہ کرو۔ تو یہ توبۃ النصوح کیا ہے؟ حضور سے پوچھا صحابی نے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ توبۃ النصوح کا حکم فرماتا ہے کہ تو یہ ہے کیا؟ حضور نے فرمایا کہ جب بندہ مومن اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے ان پر شرمسار ہو کر اپنے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، تو اس پختہ عزم کے ساتھ کرے، with full determination یہ کرے کہ ثم لا یعود الیہ کما لا یعود اللبن الی الضرع، کہ پھر وہ زندگی میں پلٹ کر اس گناہوں کی وادی کی طرف نہ جائے جس طرح سے جب آپ جانور کے تھن سے دودھ نکال لیتے ہیں تو وہ پلٹ کر تھنوں میں نہیں جاتا۔ اس کا نام توبۃ النصوح ہے۔ یہ وہ خالص توبہ ہے کہ جس پر قرآن میں اور حدیث میں بشارتیں آئی ہیں، جس پر اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ فرمایا ہے۔ پھر علماء نے فرمایا کہ اعتراف گناہ، اس پر ندامت کا اظہار،
اس کے بعد واپس گناہوں کی بستی کی طرف پلٹ کر نہ جانے کا وعدہ، یہ 3 جب اسٹیپس ہو جائیں تو پھر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے۔ عفو جسے کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اپنی تمام مرادوں کو کسی ایک کلمے میں جمع کر کے تجھ سے مانگنا چاہیں تو وہ کیا ہے؟ حضور نے کہ صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو۔ اگر آپ کو عافیت مل گئی تو سب کچھ مل گیا، کل مراد آپ کو مل گئی۔ عافیت کا سوال کرو، معافی مانگو گناہ سے۔ عفو کے معنی مٹانے کے ہوتے ہیں کہ سارے داغ مٹ جائیں، اور جب بندہ اللہ سے گناہ کا اعتراف کر کے اس پر ندامت کر کے واپس گناہوں کی وادی کی طرف نہ جانے کا پختہ ارادہ کر کے معافی مانگے تو پھر بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ پھر شریعت نے اگر کسی گناہ کی تلافی رکھی ہے، کمپنسیشن رکھا ہے، تو اس سے بھی گزرنا ہوگا۔ مثلا ہم نے اور آپ نے ماضی میں مہینوں کی، برسوں کی، دنوں کی نمازیں نہیں پڑھی تو ایک کلمہ توبہ سے کام نہیں چلے گا، ان کو قضا پڑھو۔